ایک سیلفی دو نوجوان بچوں کی جان لے گئی۔ بیٹا میرا جو ہے اس کا دوست یہ چلے گئے ادھر ڈیم پہ پکچر بنا رہے تھے، ایک جو بچہ ہے اس کا پاؤں پھس رہا اور وہ نیچے گر گیا، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے ادھر چلا گیا۔ بیٹا میرا جو ہے اس کا دوست تھا اور یہ قرآن پاک ان کا ختم شریف کا مسئلہ تھا، تو تقریباً صبح 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک تو وہ مسجد میں رہے ہیں۔ وہاں سے پھر انہوں نے جمعہ بعد میں پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد ادھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ایک میرا بیٹا تھا اور ایک اس سے چھوٹا بھی تھا ساتھ ہی، تو باقی 4 لڑکے اور ان کے دوست تھے جو ادھر ہی اکٹھے ایک ساتھ ہی مسجد میں تھے۔ وہاں سے ان کے دل میں کوئی آیا کہ یہ چلے گئے ادھر ڈیم پہ، تو وہاں پہ میرے خیال میں پکچر بنا رہے تھے، تو ایک جو بچہ ہے زین اس کا پاؤں پھس رہا، وہ چھوٹا تھا، اس کا پاؤں پھس رہا اور وہ نیچے گر گیا، تو نیچے جب اس نے چیخ پکار کی ہوتے اس کو آ رہے تھے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے ادھر چلا گیا بیچ میں۔ بعد میں ادھر سے لوگوں نے جو 4 بچے دوسرے تھے انہوں نے شور وغیرہ کیا، تو جس کی وجہ سے باقی ساتھ ہی گاؤں والے ان کو پتہ چلا، اور ان میں سے کوئی 1-2 بندے تھے جو تیراکی جانتے تھے اور انہوں نے ان کی لاش جو ہے وہ نکالی ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو یہ تب نکال کے لیے کہ آج آ چکے تھے یا تب یہ واقعہ ہو چکا تھا؟ وہاں پہ کھڑے لوگوں نے بتایا یا بچوں نے بتایا کیا ہوا؟ میرے بچے نے مجھے کال کی ہے کہ ابو عدنان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، تو پھر میں ادھر چکوات شہر میں تھا، یہاں سے پھر ہم موٹر سائیکل پہ گئے، لیکن ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے ادھر سے نکال لیے تھے، لیکن جہاں پہ نکالیں وہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے، تو پھر 1122 والوں گاڑی لے کر گئے تھے اور اس گاڑی کے اندر لے کر ادھر ہاسپٹل میں آ گیا۔ ہاسپٹل سے پھر ڈی پی صاحب بھی ادھر ہی تھا، اور ڈی پی صاحب کے ساتھ بات کر کے تو پھر ہم لے کر اپنے بچے کی لاش واپس آ گئے گھر میں۔ آپ کے بھائی عدنان جو کہ کل لکھوال ڈیم میں ڈوب کے جہاں باق ہوئے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا تاثرات ہیں؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی ہمارے لیے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل سر افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ دوسرے بچہ تھا، اس نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر گھر سے نکلے، آج دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، تو پھر ادھر ڈیم پہ گئے ہیں، پھر جو دوست ہے اس کا پاؤں سلپ ہو گیا، پھر عدنان جو ہے اس نے پھر چھلانگ لگائی ہے، بھائی بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن پانی بہت گہرائی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے نہیں بچ سکا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جب یہ مطلب گھومنے گئے ہوئے تھے تو یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، آپ لوگ ویسے جاتے رہتے ہیں گھومنے کے لیے؟ یہ نہیں، آج دن تک نہیں گئی، حالانکہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اسلام آباد میں پرائیویٹ ڈیوٹی کرتا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس کا کل آخری دن تھا، آج دن تک وہ گھومنے پھرنے گئے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر سے باہر بھی نکلتے تھے بس بتاتے تھے، لیکن کل بس اچانک پتہ نہیں حادثہ ہو گیا، نہیں پتہ چلا۔ کیسے واقعہ ہوا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ کیا تفصیلات ہیں؟ اور حافظ صاحب کدھر گئے؟ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اس کی وہ قرآن پاک اس نے مکمل کیا ہے، پھر وہ ادھر دعا شعائی ہے، تو بھیجے 5-6 لڑکے تھے، دوست تھے اپنے، حافظ زین علی، حافظ عدنان، 2-3 اور تھے، لیکن ٹوٹل 6 لڑکے تھے۔ انہوں نے مسجد میں قرآن بنایا، پھر وہ انہوں نے ادھر آئے گھر میں، انہوں نے جمعہ شمع پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن بنایا۔ چلو لکھوال ڈیم میں مجھے بتایا نہیں تھا، میرے بیٹے نے مجھے اتنا بتایا ہے کہ ابو میں نے جانا، پر اس نے مجھ سے تھوڑے بہت پیسے مانگے، پھر میں نے اس کو دیا، میں بچہ ہے چلو جانا ہے۔ میرا بچہ بہت اچھا تھا، یہ محلے میں جتنے بھی عورتیں ہیں نا ان کے سارے کام وہ بلاتے تھے، آپ صاحب کو بلاؤ، وہ سب کا کام کرتا، بالکل وہ دوسری اس زمانے میں آپ کو ایسا بچہ شاید ہی کہیں ملے، تو میرا اتنا اچھا بچہ تھا میرا۔ آپ کیا ہم ادھر شام ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ فون پہ ایک ریلیٹیو ہے انہیں اطلاع کیا کہ اس طرح کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر وہ میرا بھتیجا ہے وہ گاڑی لے کے آیا، پھر ہم ادھر گئے، آگے 1122 والے پولیس والے اور محلے اٹھوال گاؤں پورا آیا ہوا تھا، ایمبولینس لے کر گئی ادھر اسپتال میں۔ بعد میں میرے بچے کا مجھے کوئی پتہ نہیں، بس کا بھائی پتہ نہیں کدھر ہے کدھر نہیں، پریشان تھے، لیکن وہ 1122 کے اہلکاروں سے میں نے پوچھا بھائی اس پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے تو وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اب ادھر لے کے آئے ہیں گاڑی کے پاس، میں نے اپنے بچے کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی 2 تھے، وہ غوطہ خور تیراک لکھوال گاؤں کے،
میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. وہ تقریباً کم از کم 10-12 فٹ گہرائی میں نیچے انہوں نے نکال کے اوپر لے کے آئے. اچھا کیسر بھائی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عدنان نے زین کو بچانے کے لیے بڑی کوشش ایفرٹ کی اور اسی ہاں جو میرا بیٹا ہے نا زین علی جی جی وہ ایسے سیلفی بنا رہا تھا. اچھا مطلب وہ جو ڈیم ہے نا ہاں جی اس کے کنارے سیلفی بنا رہا تھا. اس کا پاؤں ایک دم سلپ ہو گیا. جو وہ پانی میں گرا نا تو اس نے آواز لگائی عدنان مجھے بچاؤ مجھے کو نیچے سے کھینچ رہا. دوسرا عدنان آپ اس نے چھلانگ لگا کے میرے بچے کو بچانے کی کوشش کی ہے. وہ اٹھا کے کنارے پہ آگے ایک پتھر تھا وہ اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ساول سی تھی ادھر سے وہ اس کو پھر دوبارہ پاؤں پہ پھر دونوں اکٹھے جا گرے پھر نہیں نکلے. دونوں اکٹھے پفات پا گئے ڈوب گئے پانی میں. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو ریسکیو کیا اور 1122 بھی بعد میں پہنچی. تو اس حوالے سے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا مطلب سارا واقعہ کیا ہے؟ میرے بچے نے کال کی تھی اپنے بڑے بھائی کو تو اس نے مجھے کال کی ہے. تو میرا چھوٹا بیٹا خود اس نے کہا ہے کہ ریسکیو والوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. وہ صرف باہر کھڑے کوئی پکچر بناتے رہے ہیں. میرے بیٹے نے ان کی محنت کی ہے کہ آپ ایسے کریں نیچے اتریں. ان کے پاس کوئی لائف جیکٹ بھی نہیں تھی صرف رسیاں تھیں ان کے پاس بس اور وہ پھر بھی نیچے نہیں اترے تھے. میرے بیٹے نے ان سے رسی لے کے خود اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور گاؤں والے جو ساتھ آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہماری یہ ڈیڈ بازی نکالی ہیں. یہ گاؤں والوں کا شکریہ ہے. یہ لکھوال والے اور اٹھوال والے انہوں نے آ کے باڈیز نکالی ہیں. ریسکیو والے نے ہماری کوئی مدد نہیں. مطلب یہ ہے کہ 1122 بعد میں پہنچی تھی یا پہلے پہنچ کی تھی؟ یہ تقریباً میرے بیٹے نے مجھے جیسے بتایا کہ 15-20 منٹ میں یہ 11-22 والے پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے نیچے جو ہے نا پہنچ کے کوئی مدد نہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1122 والوں کے پاس تیراک نہیں ہے؟ تیراک کوئی غوطہ خور نہیں ہے. کوئی ان کے پاس لائف جیکٹ نہیں تھی. ان کے پاس کوئی ان کے پاس بندوبست نہیں تھا کسی چیز کا بھی. ایون کہ ہم جب ایک باڈی لے کے آئے ہیں ایک ایمبولینس تھی صرف دوسرے کو ہم کیسے کرتے. پھر ایک ہمارا جو لڑکا تھا مریض ہم اس کو گاڑی میں جو ہے نا لے کے اٹھوال گئے. وہاں پہ جو ہے ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ کروائی ہے. اٹھوال میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرسٹ ایڈ کی. پھر اس کے بعد دوسری ایمبولینس گئی ہے اس پہ ہم دوسری باڈی لے کے آئے ہیں. اور جو ہمارا دوسرا لڑکا تھا جس کو ہم نے فرسٹ ایڈ کروائی ہے اٹھوال سے اس کو ہم کار میں لے کے DH کے ہوئے. 1122 بنی جی. اچھا آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کچھ چیزیں وقت پہ ہو جاتی ٹائم پہ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جاتی؟ جی بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. جو ہے نا اگر 11-22 والے ہمت کر دکھاتے نا تو یہ بچے ہمارے بچ سکتے تھے. یہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے بچے چلے گئے.